بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر اسرا خان کے ساتھ، اور آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، ڈائبٹولوجسٹ ہیں، اور یقیناً ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آپ کے مختلف کوشچنز کے حوالے سے۔ ایک کالر ہمارے پاس بریک پر جانے سے پہلے موجود تھے جن کا کوشچن تھا کہ حکمت کی جو دوائیں ہیں کیا ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب ان سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہربل دوائیاں جو ہے ہم لوگ تو ڈائبٹک پیشنٹ کو ریکمینڈ نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان پر اتنا سائنٹیفک کام نہیں ہوا ہوتا، اور یہ ڈار ڈرگس ہوتی ہیں۔ ڈار ڈرگس کا کیا ہوتا ہے، شوگر تو کنٹرول کر لیں گی لیکن یہ گردوں پر اثرات جو ہے وہ زیادہ ڈالتی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ادویات کے تین ہی بڑے ذرائع ہیں، ایک ہربس ہیں، دوسرا منرلس ہیں، اور تیسرا سنتھیٹک ہے، لیبارٹری میں تیار کیے جاتے ہیں۔ اب جو یہ دوا استعمال کی جاتی ہے گلوکوفیج، بیسیکلی یہ بھی پلانٹ اوریجن ہے لیکن یہ ریفائن ہوئی بھی ہے۔ عام طور پر جو دوائیاں مل رہی ہوتی ہیں ان ریفائنڈ ہوتی ہیں۔ ان دوائیوں کا استعمال بغیر کسی ڈاکٹر کی ہدایت کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہربل دوائیاں جو ہیں نسبت ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے، ان کے استعمال سے گریز کیا جائے تو زیادہ بہتر۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی لانگ ٹرم میں جا کے ان کو پھر کمپلیکیشنز کا سامنا ہوگا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ ہمارے جو کالر تھے ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آئی تھنک یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس مہرین کا کوشچن تھا، یہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم کسی ڈائبٹیز کے پرابلم میں جا رہے ہیں، کیا اس کے کوئی سمٹمز ہیں، کوئی نشانیاں ہیں، کیا علامات ہیں، کیا کہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی کلاسیکل علامات عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں، 4 سے 5 سال میں ظاہر ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو علامتیں ہوتی ہیں وہ یہ کہ پیشاب کا بار بار آنا، پیاس کا بار بار لگنا، بھوک کا بہت زیادہ لگنا، بعض لوگوں میں سوتے وقت جو ہے وہ پیشاب کے لیے 2 سے 3 بار سونے کے بعد جو ہے وہ اٹھنا، یا عام طور پر منہ کا اتنا خشک ہو جانا کہ بالکل زبان جو ہے وہ لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں درد رہنا، پیشاب کے بار بار انفیکشن ہونا، یہ علامتیں ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے، تو بہتر یہ کہ ناشتے سے پہلے اور ناشتے کے بعد کی شوگر کرا لی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ناشتے سے پہلے کی شوگر 100 سے کم ہے اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد کی 140 سے کم ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ناشتے سے پہلے کی شوگر 100 سے لے کر 125 کے درمیان ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد 2 گھنٹے بعد جو ہے 140 سے 199 کے درمیان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لبے ذیابیطس ہیں، یعنی آپ کو ذیابیطس ہونے کا خطرہ ہے۔ اسے ہم سائنٹیفک کی لینگویج میں IGT یا امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ناشتہ کرنے سے پہلے کی شوگر 126 سے زیادہ ہے اور ناشتہ کرنے کے 2 گھنٹے بعد کی 200 سے زیادہ ہے، پھر تو اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک مہرین کی ہمارے پاس کال ہے، وہ ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہے آپ کی، وہ میوٹ کر دیجئے۔ ہیلو جی، وعلیکم السلام، کیا کہیں گی؟ ہیلو، اپنی ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ کر دیجئے پلیز، آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑے گی۔ آئی ایم ویری سوری فار دیٹ۔ ہم جب بھی کالز لیتے ہیں بابا ریپیٹیڈلی میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کو میوٹ کر دیا کریں، اگر نہیں کرتے تو ہمیں افسوس کی بات ہے کہ کال ڈراپ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈائبٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، ایج انڈیوسڈ کے حوالے سے ایک کوشچن ہمارے پاس فیس بک پر ہے کہ کیا عمر کا اس میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے، کسی خاص عمر میں جا کر کمپلیکیشنز کے چانسز بڑھتے ہیں؟ اور دوسرا، پریگنینسی انڈیوس ڈائبٹیز کے حوالے سے ہمنا صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو اور وہ کنسیو کر رہی ہو تو کیا اس کے فیٹس میں یا اس کے نیو بورن میں چانسز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلا سوال آپ کا کیا تھا، دوبارہ ریپیٹ؟ پہلا عمر کا حوالہ۔ اچھا جی، عمر سے تعلق ہے؟ دیکھیں، عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کے اصل میں جو کمپلیکیشن کا تعلق ہے وہ ڈیوریشن آف ڈائبٹیز سے ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ڈائبٹیز کا ڈیوریشن جو بڑھتا جاتا ہے، کمپلیکیشن ہونے کے خطرات اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو اس کو ڈائبٹک کی کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عمر رسیدگی کے ساتھ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے ہونے کے امکانات ڈبل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، جہاں میری بہن نے پریگنینسی کے حوالے سے بات پوچھی تو میں ایک بات کلیئر بتاتا چلوں کہ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹک ہے اور اس سے جو ہے مطلب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو یہ پریگنینسی ان ڈائبٹیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈائبٹیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صحیح۔ دوسری وہ کہ جنہیں ڈائبٹیز نہیں تھی لیکن پریگنینسی کے دوران ڈائبٹیز ہو گئی تو یہ GDM یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن بات یہ ہے کہ پیرنٹس کی وجہ سے معمولی سے خطرہ تو رہتا ہے لیکن بچے کو پیدائشی طور پر عام طور پر ڈائبٹیز نہیں ہوتی۔ لیکن ڈائبٹیز کی پریگنینسی ڈائبٹیز ہو یا گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو،
दोनों में जो है मतलब ये कि बच्चे और माँ को कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा होता है। ऐसी सूरत हाल में हमें अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में डिलीवरी जो है कंडक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें आमतौर पर जल्द अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं, जल्द टेस्ट कराने पड़ते हैं, और बसा औकात जो है वो वक्त से पहले ही मतलब ये कि डिलीवरी जो है मतलब वो करवा ली जाती है सीजर। ओके डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे आज के प्रोग्राम के लास्ट कॉलर होंगे। गालिबन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नजम फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। खुश आमदीद कहती हूँ आपको। सुबह खैर, क्या कहेंगी? असल में मैं मतलब डायबिटीज मतलब पेशेंट हूँ। ठीक है। और इंसुलिन ले रही हूँ, और अभी मेरे मतलब असल में कुछ टेंशन भी घर में थे, तबीयत खराब थी हस्बैंड की। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हेलो। जी जी कहिए। खुद भी मैं अभी मतलब डायबिटीज की पेशेंट हूँ। ठीक है। और पूरे टेस्ट करा लिया, अभी मेरी टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, इंसुलिन ले रही हूँ तो सारे टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, और कमर के और पैरों में बहुत दर्द है, कमर में और टांगों में। ठीक है, मतलब ठीक खड़ा है, होना किचन में मुश्किल हो गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब बहुत मुख्तसरन इनको जवाब देंगे, क्या कहेंगे? इनको दर्द रहता है। आमतौर पर ऐसे पेशेंट को जो कि डायबिटीज के हैं और ओल्ड एज के हैं, उन्हें वाइटामिन्स और कैल्शियम का इस्तेमाल जो है वो जरूर रखना चाहिए। खासतौर पे इस मौसम में तो जरूर रखा जाए। पेन किलर के बजाय अगर हम कैल्शियम और वाइटामिन लेते हैं तो वो हमें ज्यादा फायदा देते हैं। फलों का इस्तेमाल, सेब है, सेब का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अदर फल भी लिए जा सकते हैं खाने के 2-3 घंटे बाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर शकील अहमद फॉर कमिंग टू द शो। आपसे बहुत कुछ हमारे नाज़रीन ने जाना और सीखा होगा। उम्मीद है नाज़रीन डॉक्टर साहब ने जितनी यहाँ पर चीजें आपको बताई, इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, आप उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यकीनन दिल हम सबका चाहता है अच्छा खाने का, लेकिन अगर सेहत अच्छी होगी तो फिर जिंदगी अच्छी लगती है, सब चीजें खुशगवार खुद ब खुद हो जाने लगती हैं। और यकीनन जैसे कि डॉक्टर साहब भी हमेशा ही कहते हैं कि मियाना रवि बैलेंस डाइट बहुत अहम रोल प्ले करती है आपको हेल्दी रखने में। तो कोशिश करें अपनी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करें, एक लिमिट डिसाइड करें, न सिर्फ खाने पीने में, अपने अखलाक में, अपने अतवार में, अपने अहबाब में क्या तरीका हो, क्या अंदाज हो आपका, किस तरह गुफ्तगू करें। यकीनन ये बैलेंस बहुत जरूरी है, ये लिमिटेशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप अपनी इन बातों को आज एनालाइज नहीं करते तो फ्यूचर में कहीं इसके बहुत चांसेस होंगे कि हम किसी प्रोग्राम में किसी डिप्रेशन के हवाले से डॉक्टर से बात कर रहे हो और आप में से किसी की कॉल आए। तो अगर आप आज ही बैलेंस और वो लिमिट क्रिएट करते हैं तो आप डिप्रेशन जैसे बहुत बड़े मर्ज से बच सकते हैं। इख्तिताम करेंगे इसी बात के साथ। हमारे साथ जितने मेहमान मौजूद रहे उनकी गुफ्तगू से आपने जो कुछ सीखा, अगर कुछ कहना पूछना चाहते हैं तो लेटर लिख सकते हैं। इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह खैर D120 साइट कराची पर। अपनी मेजबान इसरा खान को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।